السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کے .net اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گوادر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب گوادر میں 2021 سے ایک تحریک چلا رہی ہیں جس کا نام ہے حق دو گوادر، جس میں وہ بنیادی حقوق کے مطالبہ کر رہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس سال جنوری میں مولانا کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی گرفتاری سے پہلے بھی حق دو تحریک کا کچھ احتجاجی سلسلہ جاری تھا، اور تقریباً 4 ماہ کے بعد ان کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی۔ تو آج مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا سے جانتے ہیں کہ ان کی تحریک اب کہاں کس سٹیج پہ ہے اور ان کی گرفتاری کیوں ہوئی۔ تو مولانا، ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ وائس پی کے کو دوبارہ ٹائم دینے کے لیے، اور اب ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی جو گرفتاری ہوئی تھی وہ کن حالات میں ہوئی تھی، اور آپ پہ ایسے کیا مقدمات تھے کہ آپ کو 4 مہینے پابند سلاسل رہنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ اپنی بات آپ کے ذریعے پوری قوم تک پہنچا دیں۔ یہ 2002 کے جب گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا، ویسے بلوچستان میں سن 48 سے ہی طاقت کا استعمال تو جاری ہے۔ یہاں حقوق کی بات کرنے والوں کو کبھی غدار، انڈیا کا ایجنٹ، یا تو ظاہر فاطمہ جینا بھی تو غدار تھی، یہ سلسلہ بلوچستان میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ تو اس کے بعد یہ چلتا رہا، حقوق کی جدوجہدیں، کانفرنس آتے رہے۔ کانفرنس ظاہر ہے بلوچ کے نام پر، ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں 2 چیزیں تو زیادہ مارکیٹنگ کی ہوتی ہے، بکتے ہیں، ایک تو مذہب، ایک قوم۔ اس کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ووٹ بھی لیتے ہیں، پھر سودا بازی ہو جاتی ہے، سودا بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی قوم پرستی کے نام پر یا سودا بازی ہوئی، بلوچ قوم و پشتون یہ مسلسل محروم در محروم ہوتے رہے، اور بلوچستان خود وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ سونا یہاں موجود ہے، تانبا، کرومائٹ، جتنے ذخائر ہیں ساحل بلوچستان، دنیا جتنے ہیں ہمارے قیمتی معدنیات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ مختلف ممالک میں الگ الگ ہوں گے تو بلوچستان میں سب اکٹھے یہاں موجود ہیں۔ زیر زمین اور برسر زمین اللہ پاک نے اتنی دولت دی ہے کہ اسے پورا پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ تمام چلتے رہے۔ 2002 میں مشرف نے گوادر پورٹ کا افتتاح کیا۔ ہمیں بتایا کہ گوادر پورٹ سے گوادر ہی نہیں، بلوچستان ہی نہیں، پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ تو ہم نے اس کی حمایت بھی کی، اور حمایت کیوں نہ کرے، ترقی کون نہیں چاہتا، کون سا بیوقوف ہوگا آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو ہم صاف پانی آپ کو ملے گا، ہم کہیں گے نہیں مجھے صاف پانی نہیں چاہیے۔ وہ کہیں کہ آپ کو علاج کی سہولتیں ملیں گی، ہم کہیں گے ہمیں نہیں ملے گی۔ کون سا بے عقل بیوقوف ہوگا تو ترقی کا مخالف ہوگا۔ ہم نے ترقی کی حمایت پہلے بھی اسی شروع دن سے، جو 2002 میں بہت سارے کانفرنس پارٹیاں جو آج وفاقی کابینہ میں حصہ ہیں، انہوں وہ مرتبات کے نعرے لگا رہے تھے، وہ گوادر پورٹ کے نقشے کو جلا رہے تھے چوکوں پہ، اور ہم لوگ چوک پہ حمایت کر رہے تھے کہ ہمیں ترقی چاہیے، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ لیکن دن گزرتے رہے، ہم دیکھا کہ ہمیں بنیادی سہولیات تو نہیں مل رہی، بلکہ ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے، ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ ہم گوادر کو، بلوچستان کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم گھوم نہیں سکتے، ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم گھر سے نکل نہیں سکتے، ہم تفریح نہیں کر سکتے، ہم اسکول نہیں جا سکتے، ہم سمندر نہیں جا سکتے، ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہمیں دن میں 5-6 دفعہ اپنی شناخت دینا پڑتا ہے کہ ہمیں شناخت کہ ہم تم کون ہو، کہاں سے ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ یعنی گھر کے نکڑ پہ ہی، اب دروازے سے نکلے ہیں تو گھر کا دروازے کے اوپر بھی ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن ہمارے گھر کا دروازہ ہے، اور پوچھنے والا خود ہی مسافر ہوتا ہے، لیکن وہ مالک سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو۔ یہ اس طرح کی تذلیل تھے جس کی عقد و بلوچستان تحریک شروع ہوئی، تو الحمدللہ عوام نے، نوجوانوں نے، ماؤں نے بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ کیا، اعتماد کیا، اور یہ تحریک پرامن ہے، جمہوری ہے، پرامن ہے۔ ہم وہی حقوق چاہتے ہیں جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ آئین پاکستان 1973 کا آئین جو حقوق ہمیں دیتا ہے، اس سے ایک دن کا زیادہ ہم مطالبہ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب، بالکل آپ نے اپنی تحریک کا پس منظر ہمیں بالکل سمجھا دیا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی جو جدوجہد تھی وہ آئینی تھی اور پرامن تھی،
تو پھر آخر ایسا کیا ہوا 2023 کے سٹارٹ میں جنوری میں کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ کون سے مقدمات آپ پہ بنائے گئے؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں، اور وہ کن حالات میں وہ مقدمات قائم کیے گئے؟ ہاں، یہ مقدمات تو پچھلے سال بھی مجھ پر 12-13 مقدمات پچھلے سال بھی بنے تھے، جب پچھلے دفعہ حکومت نے ختم کر دیے، جو ایگریمنٹ ہوا، معاہدات ہوئے۔ ہر سال مجھ پہ 10-12 مقدمات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی تقریر کر لی کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کی ذات کی توہین کی ہے تو مقدمہ، کسی کے ریلی پہ جانے کا الگ مقدمہ ہے، واپس آنے کا الگ مقدمہ، اور ایک تقریر پہ الگ مقدمہ۔ حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی ایک مقدمہ، آپ نے مرد آباد کا ایک مقدمہ۔ یہی مقدمات ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں ہم پہ بنے، اور اس سال یہ جو دھرنا ہوا 2 مہینے کا، تو اس میں ہر مہینے مجھ پہ 5-6 تقریباً کچھ 16-17 مقدمات ہمارے تمام ساتھیوں کے مجھ سے تمام پہ مقدمات بن گئے۔ وہ یہی ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے کہ ہم نے سرکار جو ہے نا کرپشن کا خاتمہ کرنے والا تھا، ہم نے روک دیا، اس پہ ہمارا مقدمہ ہو گیا۔ ٹالر پکڑنے جا رہا تھا، ہم نے روک دیا کہ ٹالر پکڑنے نہیں جاؤ، کار سرکار میں ہم نے مداخلت کر دی، اس پہ انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ چوروں کو پکڑنے جا رہا تھا، ہم نے روک دیا کہ چوروں کو مت پکڑیں، تو اس پہ ہم نے کار سرکار میں مداخلت کر دی، تو ہم پہ مقدمہ۔ تو یہ ایک پولیس والا، یہ 26 دسمبر کے بعد 27 کو ایک پولیس والا جو ہے یاسر نامی، وہ شہید کیا گیا۔ حالانکہ وہاں ہمارے لوگ نہیں تھے، میں خود گوادر شہر میں موجود نہیں تھا، باہر تھا، ہمارے مظاہرین نہیں تھے۔ ابھی قانونی طور پر یہ خود ثابت ہو گیا۔ ہم نے، وہ ہمارے وکیل نے پوچھا کہ بھئی ایک پولیس سرکاری فرد شہید ہو گیا تو آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا، تاکہ تو پتہ تو چلے کہ گولی کیسی تھی، کس طرح ہوا، کہاں سے آیا، کس رخ سے آیا، اس کی پوری شناخت ہو جائے۔ تو سوال ہم نے کیا کہ سرکار سے کہ آپ نے ایک مظلوم، ایک غریب پولیس اہلکار شہید ہوا، ہمیں اس کے ہمدردی، ہم اس کے خاندان کے پاس گئے، تو پوسٹ مارٹم سرکار نے کیوں نہیں کیا اپنا، تاکہ وہ پوری قصہ سامنے آ جاتا۔ تو یہ جو ہے خود ہی اپنے ہی ایک منصوبے کے تحت ایک پولیس اہلکار کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، پھر وہ ہمارے گلے میں فٹ کیا گیا، اس کا مقدمہ مجھ پہ اور میرے ساتھیوں پہ ڈالا گیا۔ اس کی وجہ سے مجھے روکا، 4-4.5 مہینے میں روکا انہوں نے، یہ پولیس اہلکار جو ہے نا شہید کیا گیا تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ان کے پاس ہے، اداروں کے پاس ہے، سرکار کے پاس ہے، مجھ نہیں، میرے کسی خاندان نے کوئی بلی نہیں مارا، یعنی مجھ چھوڑے مجھے، آپ پورا میرا خاندان دیکھیں، پورا آپ علاقہ دیکھیں، کوئی سرگرمیاں دیکھیں، سیاسی سرگرمیاں دیکھیں، تو میں پورا ہمارے 2-3 سال ہمارے 1-2 تحریک کی جدوجہد دیکھیں، انسان تو کھجا، کوئی ایک کپ بھی نہیں ٹوٹا، کوئی گلاس بھی نہیں ٹوٹا، تو آپ اس تحریک جو پرامن جمہوری تحریک کو آپ قتل جیسی گناونا ایک الزام لگا دیں، یہی ہمیں الزامات ہم پہ لگے، ہمیں قید کیا گیا۔ یہ بہانے تھے، یہ روکنے کے بہانے تھے، خوفزدہ کرنے کے بہانے تھے سرکار کے، اس کے علاوہ وہ نہیں روک سکتے تھے۔ اس لیے جتنے جعلی مقدمات انہوں نے بنائے، فقط اس لیے بنائے تاکہ ہم اپنے ان بنیادی حقوق، آئینی حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ ٹھیک مولانا، آپ اب تقریباً 4 مہینے جیل میں گزار کے آئے ہیں۔ اس سارے جو نظام انصاف ہے، آپ نے سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک دیکھا، آپ کو نظام انصاف کیسا لگا؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی لیڈران کے لیے عدالتیں آؤٹ آف دا وے جا کے بھی فیور کرتی ہیں، ان کو ریلیف دیتی ہیں، تو آپ کے لیے نظام انصاف، حق تو گوادر تحریک کے رہنما کے لیے نظام انصاف کیسا تھا؟ یہ بالکل درست آپ نے سوال کیا۔ سیشن سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ عدالتیں اشرافیہ کے لیے، اور یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے، اور یہ ان کے فیصلوں میں یہ آزاد نہیں ہے۔ میں نے ججوں کو پریشر میں دیکھا ہے، میں نے ججوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ با اختیار لوگوں سے بات کی جائے، ہم نے لوگوں سے ججوں کو بے بس پایا ہے، اور میں نے ججز کو بڑا پریشان پایا ہے۔ تو ہم سے یہی لگا کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، کہ یہ دباؤ ہے کہ فیصلہ آپ کس طرح کا اپنے فیصلہ دینا ہے، اور ایک اشرافیہ، ایک ٹولہ، اس کے لیے دائر مراحت کی بھی برسات ہوتی ہے، اور یہ ضمانتوں کی برسات ہوتی ہے، رعایتوں کی برسات ہوتی ہے،
اور کچھ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو میرے سامنے جج صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے ہے یہ ایف آئی آر بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اگر قیامت تک مزید ایف آئی آر بنیں گے ان پہ بھی گرفتار نہ کیا جائے. یعنی وہ خود ہی لکھ کے دیتا ہے کہ اگر یہ بندہ کل جرم بھی کر لے تو اس پہ بھی ان کو گرفتار آپ نے نہیں کرنا ہے. ایک طرف تو یہ مراحت، یہ بارشیں، تو میں نے ایک بطور سیاسی کارکن جو عدالتوں کو پیش کیا ہے، میں نے آزاد عدلیہ نہیں پایا، میں نے بے بس عدلیہ پایا، بالکل بے بس، دباؤ کا شکار. دیکھیں پورا نظام فرسودہ، پورا عدالتی نظام فرسودہ، پورا سسٹم فرسودہ. مجھے عدالتی نظام فرسودہ لگا، بے بس لگا، ناکارہ لگا اور پریشر اور دباؤ پہ لگا. اچھا مولانا صاحب، آپ کا جو جیل میں ٹائم گزرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اس میں آپ کو کس طرح کا کوئی سہولیات ملی؟ کیونکہ آپ تو ایک سیاسی قیدی تھے، تو جو سیاسی قیدی کو سہولیات ملتی ہیں وہ آپ کو ملی؟ نہیں، سہولیات تو اس جیسے کوئی سہولیات الگ مجھے نہیں ملا. میں عام قیدیوں کے ساتھ تھا، تو عام قیدی تھے کہ جو پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ میں تھا، تو دوسرے مقدمات میں سنگین وہ موجود تھے، میں ان کے ساتھ تھا. بطور سیاسی کارکن مجھے کوئی باقی سہولیات نہیں تھی. اور باقی یہ ذہنی اذیت دینے کی گوادر پولیس پریشر پہ تھا، تو گوادر پولیس کے افسران پریشر پہ تھے، کبھی ملاقات پابندی لگاتے تھے، میں بھوک ہڑتال کرتا تھا کہ بھئی میں آپ کیوں ملاقات ہوں. کبھی میری امی تک بھی آئی، ان کو بھی ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا، بھائی آئے ان کو لیے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا، ذمہ داران ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا. کبھی کبھی ذہنی اذیت دینے کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. باقی کوئی اس جیسا کوئی مراحت ہمیں چاہیے بھی نہیں تھے کہ ہمیں لاڈلوں کی طرح اور مراحت دیے جائیں. ہم تو چاہتے تھے کوئی ملاقات کے لیے بھائی آئے، ہمیں لوگ آئیں، ماننے والے چاہنے والے آئیں، ان کی ملاقات کی آزادی دی جائے. باقی وہ سچ کوئی اس طرح کا کوئی مراحت، عام لاکب تھا، عام اس میں قیدی تھے، منشیات کے مقدمات، دیگر مقدمات میں بھی ان کے ساتھ تھا. مولانا آپ نے کہا کہ آپ کو مختلف قسم کے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور مختلف ہتھ کنڈے آزما کے آپ پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، تو دباؤ کیا تھا؟ کیا چیز آپ سے منوانا چاہتے تھے اور کون تھا یہ؟ کیا یہ حکومت تھی یا کوئی اور ادارے تھے جو یہ آپ پہ دباؤ ڈلوا رہے تھے؟ تھی تو حکومت بلوچستان والے. یہ کیونکہ یہ جو میرا قید تھا یہ سیاسی، یہاں گوادر میں بین پی مینگل کا ایم پی ہے، اور یہ بین پی مینگل وفاقی حکومت کا حصہ ہے اور بلوچستان حکومت کا حصہ ہے. اور آج کل یہ پی ٹی آئی کی طرح بلوچستان کا لاڈلا جماعت ہے. جیسے وفاق میں پی ٹی آئی تھا، بلوچستان میں بین پی مینگل ہے، یہ لاڈلا پارٹی ہے. انہوں نے وفاقی حکومت کو بلیک میل کیا، صوبائی حکومتوں کو، اداروں کو بلیک میل کیا کہ یہ جو جیسے یہ ہمارے سیٹ کو خطرہ ہے، ہمارے یہاں قوم پرستی کی سیاست کو خطرہ ہے، ہمارے کردار کو عوام کے سامنے یہ لوگ بے نقاب کر رہے ہیں. یہ مجھے بار بار کہا بھی گیا تھا کہ آپ اگر یہ نہ کریں تو آپ جلدی رہا ہو جائیں گے. مجھے حکومت کی طرف سے، حکومتی لوگوں کی طرف سے بھی یہ ہے پیغامات آئے کہ اب یہ کریں، یہ اگر ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو پہلے ہی رہا کر لیں گے. لیکن کہا نہیں. تو لکھنے کا مطلب کیا لکھنے کا کہتے تھے آپ کو؟ کہ آپ احتجاج سے باز آ جائیں گے یا اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کس طرح مطلب کوئی کی شرائط؟ مخصوص جگہ تھے کہ یہاں آپ نہیں جائیں گے، یہاں آپ احتجاج نہیں کریں گے. کچھ مخصوص افراد تھے کہ ان کا نام نہیں لیں گے، تو ان کا نام استعمال نہیں کریں گے، تب آپ کے ساتھ یہ براتیں ہوں گی. تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی پرامن جمہوری احتجاج کرنا میرا حق ہے، میں ہر جگہ احتجاج کر سکتا ہوں. اور اسی طرح ہم اداروں کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم اداروں کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ایک فرد اگر قمر باجوہ کا کوئی نام لے لے تو اس کا مطلب نہیں ہے کوئی فرد اداروں کا خلاف ہے. اس لیے افراد اگر کوئی پالیسی اس ادارے کے خلاف کام کرتے ہیں تو افراد کے خلاف بات کرنا اس کا مطلب نہیں وہ اداروں کے خلاف ہے. آپ نے یہ جب اپنی تحریک شروع کی تو وفاق میں حکومت تھی، تحریک انصاف کی، وہاں سے حکومت بدل گئی، وہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو گوادر کے حالات بھی بدلے، کیونکہ اب تو ایسی جماعتیں بھی وفاق میں برسر اقتدار ہیں جو کہ بلوچستان میں ایک کافی اپنا رکھتی ہیں، وزن رکھتی ہیں.
تو جو آپ کے مطالبات تھے ان کی طرف ریاست کی کوئی نگاہ پڑی ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی بہتری آئی ہے؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد شہباز شریف کی ہمارے بلوچستان کے مسائل بڑھے ہیں، ہمارے ایشوز میں مسائل میں اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، یہاں کا بجلی کا نظام مزید تباہ و برباد ہوا ہے، یہاں پانی کا نظام تباہ ہے، ہاسپٹل کا تباہ ہو گیا ہے، پھر دوبارہ ساحل ہے بلوچستان میں ٹالر دوبارہ حملہ آور ہو گئے پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت میں، یعنی پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں ٹالرز پہ ساحل بلوچستان میں قدرے کنٹرول تھا، پی ڈی ایم کے آنے کے بعد ڈالرز اضافہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں یہاں بطہ خوری قدر تھوڑا سا کم تھا، پی ڈی ایم کی حکومت میں بطہ خوری بڑھ گئی ہے، یہاں تمام مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ہمارے جو پہلے ڈیمانڈ پہ عمل درآمد ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو پی ٹی ایم کی حکومت میں ہمارے مسائل الٹ ہونا شروع ہوا، ہم چاہ رہے تھے ٹالر چلے جائیں، یہ ٹالروں کو لایا، ہم کہہ رہے بطہ خوری ختم ہو جائے، بطہ خوری شروع کر دیں، ہم کہتے ہیں چیک پوسٹیں ختم کریں، چیک پوسٹیں لا رہے تھے، اس لیے بلوچستان والے اور ہمارے گوادر والے سب کی یہی رائے ہے کہ پی ڈی ایم شہباز شریف کے ایک درجن پارٹی کی حکومت ہے، یہ بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے بلوچستان میں۔ صحیح۔ اچھا مولانا، اب بات ایسے ہے کہ آپ کی اپنی جماعت نے بھی آپ کی تحریک نے بیسکلی الیکشن جیتا تھا، جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا تھا کوادر میں، تو جو آپ کے بلدیاتی نمائندے ہیں، اب تھوڑی سی ذمہ داری تو ان پہ بھی آئے گی، تو وہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، تو اس کو آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟ نہیں، بالکل صحیح کہا، جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور ان کے جو وسائل ہیں اس وقت ان کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے عوام سے ووٹ مانگے، ہم نے عوام کے پاس گیا اور ہم نے اعتماد کیا، لیکن یہ ابھی رمضان سے پہلے جو ہمیں ہمارے میئر اور چیئرمین وغیرہ آئے ہیں، ابھی یہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے ان کو یہ ذمہ داریاں ملی ہے، ابھی رمضان مبارک سے پہلے، الیکشن ہوئے تو 1 سال پہلے، لیکن ابھی انہوں کو ملے ہیں، رمضان سے 2 ہفتے پہلے یہ چیئرمین وغیرہ سلیکٹ ہوئے، تو اب تک وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے، انتظامی حوالے سے فنڈ بھی ان کو اب تک نہیں ملے، کیونکہ جون میں جو بجٹ پاس ہوگا تو اس کو جو فنڈ ملنا ہے ملے گا، لیکن اب تک یہ چل رہے ہیں، یہ بالکل ہم مبرہ نہیں ہیں، جو بلدیاتی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں ہمیں پوری کریں گے انشاءاللہ، قوم کے سامنے ہم جواب دیں، قوم کو بتائیں گے، قوم کے سامنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، لیکن جو بلدیاتی اختیارات ہیں اس حد تک تو ہم ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ چند مہینے جب ہمیں اس کے اختیارات کے لیے بھی لڑیں گے، وسائل کے لیے بھی لڑیں گے، لیکن ابھی ہمیں 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی ہمارے اداروں کو یہ فعال ہوئے ہیں، 1-2 مہینے ہو گئے ہیں، مزید انشاءاللہ ہم یہ بات آپ نے جو سوال کیا کہ ہم بری ذمہ، ہم بالکل بری ذمہ، جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کے جو اختیارات ہیں اس میں ہم بری ذمہ بھی نہیں ہوں گے اور عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے مولانا، بالکل آخری سوال آپ سے یہ کہ اب آپ رہا ہو کے آگے ہیں، پاکستان میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کوئی جیل کاٹ کے آئے، اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جو سیاسی اسیران 8-10 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں جیل میں، تو وہ واپس آ کے کہا جاتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو وہ تھوڑا لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں سیاست سے، کبھی کچھ۔ تو آپ بھی رہا ہو کر آئے ہیں تقریباً 4 مہینے کے بعد، تو آپ کے کیونکہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، یا آپ کی جو اب تحریک ہے اس کا جو فیوچر ہے وہ کیسا ہوگا، اور آپ کا مستقبل کا لائحہ عمل اپنے مطالبات کو لے کے جو آپ کی تحریک تھی وہ اب کیسے آگے بڑھے گی؟ اچھا، مجھے اور ان میں فرق یہ ہے، پنجاب میں اور دوسرے جگہوں پہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے، الحمدللہ جن لوگوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے ان کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کر کے باہر آیا ہوں، اور یہ جو میرے جو فرق ہے اور ان میں یہی فرق ہے، میرے رہائی ان کی سافٹ ویئر میں نے اپڈیٹ کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ منظم جدوجہد کریں گے، اپنے حقوق پہ دستبردار نہیں ہوں گے، میرا ایک کارکن بھی، جتنا انہوں نے چھاپے مارے، گرفتاریاں کی، مقدمات کیے، ان کے بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو کر کو لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، میرا ایک مچھیرا عام مزدور نے وہ بھی ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا ہے کہ کسی صورت ہم اس تحریک کو، اس جدوجہد کو نہیں چھوڑیں گے،
इंशाल्लाह जो फिर आखिर में फिर कहूँगा, मेरा सॉफ्टवेयर के अपडेट करने वालों के बजाय मेरी रिहाई, मुझे जेल डालने वालों के मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके बाहर आया हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना हदायतुर रहमान साहब voicePK.net को टाइम देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका सियासी सफ़र जहाँ से मुनक़ता हुआ था, आप उसको वहीं से बहाल करेंगे और जो सियासी आपको जद्दोजहद और जो बहुत शुक्रिया। जमहूरी जद्दोजहद है, वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए voicePK.net।